اور میرے نبی نے بیان فرمایا هو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قسمه اللہ، اگر کوئی ظالم، کوئی جابر، کوئی اپنے عناد کی بنا پر، اپنی سرکشی کی بنا پر اللہ کے قرآن کو چھوڑے گا تو میرے آپ کے نبی نے فرمایا قسمہ اللہ، اللہ اسے پیس کر رکھ دے گا۔ وَمَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ، اگر قرآن سے ہٹ کر ہدایت تلاش کرے گا تو سوائے گمراہی کے کچھ اور نہیں مل سکتا۔ اللہ نے قرآن کریم کو اتارا اور اسے شفا بنا کر اتارا، اللہ نے تمہارے لیے ہدایت بنا کر اتارا، اللہ نے اسے رحمت بنا کر اتارا۔ تاجدار مدینہ امام الانبیاء کا فرمان علی کے مطابق فتنوں سے بچنے کا راستہ، فتنوں سے نکلنے کا ذریعہ، اللہ نے اگر کسی شے کو بنایا تو صرف اللہ کے قرآن کو بنایا، اللہ کی آیتوں کو بنایا۔ قال کتاب اللہ، میرے آپ کے نبی نے فرمایا اگر تمہارے سینے اللہ کے قرآن سے بھرے ہوں گے، اگر تمہارے سینوں میں اللہ کے قرآن کی محبت ہوگی، اگر تمہارے سینوں میں قرآن والوں کی محبت ہوگی، میرے آپ کے نبی نے بیان فرمایا یہ فتنے بال باقا نہ کر سکیں گے، چونکہ اللہ کو قرآن سے بڑی محبت، تاجدار مدینہ کو محبت۔ میرے آپ کے نبی امام الانبیاء نے فرمایا کوئی گانے والی کا گانا اتنے شوق سے نہیں سنتا جتنا کہ اللہ تبارک و تعالی کان لگا کر اپنے بندوں کے قرآن کو سنتا ہے۔ اور تاجدار مدینہ امام الانبیاء کا فرمان عالی ہے، اللہ کی بارگاہ میں عزت چاہتے ہو، اللہ کی بارگاہ میں تقرب چاہتے ہو، اللہ کی بارگاہ میں مرتبہ چاہتے ہو، میرے آپ کے نبی نے بیان فرمایا مرتبہ پانے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے اللہ کا قرآن، جتنا پڑھو گے اللہ عزتیں دے گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ مفتی عقیل الرحمان قاسمی کے بیانات کے لیے مفتی صاحب آفیشیل چینل مفتی عقیل الرحمان آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، جناب حضرت مولانا مفتی عقیل الرحمان صاحب، جناب حضرت مولانا مفتی عقیل الرحمان صاحب، نعرہ تکبیر۔ بھائی ماشاءاللہ جس عظیم شخصیت کا، چلیے وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے، زیادہ حضرت میں سیدھے چلتا ہوں حضرت مفتی صاحب کی خدمت میں، قلت وقت کی بنا پر زیادہ تبصرہ مناسب نہیں، حضرت کی دہلیز پر دست بستہ کھڑا ہوں اور درخواست گزار ہوں کہ آپ تشریف لے آئیں اور اپنے پرمغز خطاب سے ہم سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ قرآن کی جو آیت میں نے پڑھی ہے اس کا ترجمہ کروں گا، جو فرمان عالی میں نے آپ کے سامنے آقا کا پیش کیا ہے، چند باتیں اس سلسلے میں عرض کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اے دنیا کے لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے موعظت آ چکی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصیحت اتار دی ہے، اللہ نے اپنا قرآن اتار دیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کریم کو تمہارے لیے شفا بنا کر اتارا۔ تمہارے دلوں میں جو بیماریاں ہیں، تمہارے دلوں میں جو روگ ہیں، تمہارے دلوں کے اندر جو قدورتیں ہیں، تمہارے دلوں میں جو دنیا کی محبتیں پلتی ہیں، اللہ نے تمام سے اسے شفا بنا کر اتارا۔ اللہ نے فرمایا وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے اس قرآن کو ہدایت بنا کر اتارا، اللہ نے اسے رحمت بنا کر اتارا۔ پھر میرے رب نے بیان فرمایا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اے نبی آپ فرما دیجئے اللہ کے بڑے انعام تم پر ہیں، اللہ کی بڑی رحمتیں تم پر ہیں۔ اللہ کی سب سے بڑی رحمت، بلکہ یہ کہیے اللہ کی رحمت کاملہ کا مظہر اتم یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں اپنا قرآن دے دیا۔ اللہ نے فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، رحمان کی رحمانیت یہ ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے اپنا قرآن ان کے درمیان میں اتار دیا۔
فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اب اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندو اگر قرآن تمہیں مل جائے، قرآن سے وابستہ ہو جاؤ، یا قرآن والوں سے تعلق ہو جائے، علماء سے تعلق ہو جائے، قرآن والوں سے محبت ہو جائے، میرے آپ کے رب نے بیان فرمایا فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اگر قرآن سے کسی بھی درجے میں آپ کی وابستگی ہو جاتی ہے تو پھر خوشیاں منانا کہ اللہ نے تمہیں بڑی چیز عطا فرما دی۔ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، جو کچھ جمع کرتے ہو سب سے بہتر ہے اللہ کا قرآن۔ اب جو حدیث میں نے آپ کے درمیان میں پڑھی ہے اس کا ترجمہ کرتا ہوں، پھر آگے اپنی بات کو رکھتا ہوں۔ حضرت علی راوی ہیں، یہ بیان فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کو یہ فرماتے ہوئے سنا، انہا ستکون فتنہ، اے علی ان قریب ایسا زمانہ آئے گا، فتنوں کا ظہور ہوگا، فتنے رونما ہوں گے۔ حضرت علی نے یہ معلوم نہیں کیا یا نبی اللہ یہ فتنے کہاں سے آئیں گے، کس لیے آئیں گے، کیوں آئیں گے، یہ نہیں کہا، بلکہ حضرت علی نے معلوم کیا یا نبی اللہ مل مخرج عنہا یا رسول اللہ، آقا آپ نے کہہ دیا فتنے آئیں گے پھر تو پکا ہے، بس مجھے یہ بتاؤ مجھے ان فتنوں سے بچنا کیسے ہے، نکلنے کا راستہ بتائیے۔ اگر کوئی کہہ دے بھئی بارش ہوگی بڑی خطرناک، طوفان آنے والا ہے یا زلزلہ آنے والا ہے، تو آدمی یہ سوچے گا یار بچوں گا کیسے، یہ سوچے گا نا۔ تو علی نے کہا یا نبی اللہ آپ نے فرما دیا فتنے ظاہر ہوں گے، اللہ کے نبی بس یہ بتائیے مجھے نکلنا کیسے ہے۔ تو تاجدار مدینہ امام الانبیاء نے جو فرمایا اسے اپنے دلوں کی تختی پر لکھ کر لے کر جانا۔ اب نبی پاک علیہ السلام نے یہ نہیں کہا نمازیں پڑھو گے تو بچ جاؤ گے، نبی نے یہ نہیں کہا تہجد کے پابند بنو گے تو بچ جاؤ گے، اللہ کے راستے میں نکلو گے تو بچ جاؤ گے، جہاد کرو گے تو بچ جاؤ گے۔ میرے آپ کے نبی نے فرمایا قال کتاب اللہ، اللہ کا قرآن اگر تمہارے پاس ہوگا تو فتنے تمہارا بال بھی باقا نہیں کر سکتے۔ اگر اللہ کا قرآن ہوگا، اللہ کی کتاب ہوگی، اگر قرآن کے پڑھنے والے ہوں گے، قرآن کے سیکھنے والے ہوں گے، اگر قرآن کے سکھانے والے ہوں گے، اس سے آگے بڑھ کر قرآن کا تعاون کرنے والے ہوں یا قرآن سے محبت کرنے والے ہوں، میرے آپ کے نبی نے فرمایا قال کتاب اللہ، اگر اللہ کی کتاب تمہارے درمیان میں ہوگی تو پھر یاد رکھیے گا دنیا کا کوئی فتنہ تمہارے قریب آ ہی نہیں سکتا۔ پھر نبی نے فرمایا فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم، اس میں اگلی پچھلی ساری خبروں کو اللہ نے رکھ دیا۔ احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں اللہ کو دیکھا، 12 دیکھا۔ جب اللہ کو دیکھا اللہ سے معلوم کیا میرے مولا میں تیرے قریب آنا چاہتا ہوں، تیرے دربار میں عزت چاہتا ہوں، تیرا تقرب چاہتا ہوں، مولا مجھے اپنے قریب بلا لے، مجھے اپنے قریب کر لے، تیری بارگاہ میں عزتیں ملیں۔ تو امام احمد ابن حنبل سے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا حنبل کسی وظیفے کی ضرورت نہیں، اللہ کا قرآن پڑھتا جا، جتنا اللہ کا قرآن پڑھے گا اللہ تیرے درجوں کو بلند کرے گا، اللہ تجھے عزتی عطا فرمائے گا۔ تاجدار مدینہ نے فرمایا اللہ کے دربار میں عزت پانے کا ایک ہی راستہ ہے کہ بندہ اللہ کے قرآن کو پڑھنے والا بن جائے، جتنا تلاوت کرے گا آقا نے فرمایا اللہ اتنے ہی درجے اس کے بلند کرے گا۔ امام عاصم قرآن کے قاری تھے، آج ہمارے ہاں قرآن والوں کی قدر نہیں ہے، سچی بتا رہا ہوں میں، اور آپ کے دلوں میں قرآن کی قدر ہو کسی درجے میں، وہ بھی اتنی آپ کو اگر راستے میں پڑا ہوا جزدان مل گیا آپ اٹھائیں گے اسے اوپر رکھ دیں گے، آپ کے دل میں قرآن کی قدردانی ہے، لیکن جس سینے میں قرآن بستا ہے کیا اس کی عزت دل میں ہے، اس کی قدردانی ہے؟ اگر اس سے کوئی خطا ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، پھر ہم اپنے امام کو چھوڑتے ہیں؟ اللہ کے بندو اللہ نے اس کے سینے میں قرآن دیا ہے، تاجدار مدینہ کو محبت۔ امام عاصم قرآن کے بڑے قاری، جب بھی قرآن کریم پڑھتے یا بات چیت کرتے ان کے منہ سے خوشبو نکلا کرتی تھی۔ طالب علموں نے سوال کیا حضرت والا کیا بات ہے، جب بھی کلام کرتے ہو، جب بھی بات چیت کرتے ہو، جب بھی کوئی قرآن کریم کی آیت پڑھتے ہو آپ کے منہ سے وہ خوشبو نکلتی ہے کہ مدینے کے بازاروں میں میسر نہیں ہوتی۔ فرمانے لگے اچھا،
تمہارا وہم ہے میں کوئی چیز استعمال نہیں کرتا اور میرے منہ سے کوئی خوشبو نہیں آتی. ایک دن ایک طالب علم آیا, ضد کرنے لگا, حضرت بتاؤ نا آپ کیا استعمال کرتے ہو, کیا استعمال کرتے ہو, کیا پی کر آتے ہو, آپ کے منہ سے خوشبو کیسے نکلتی ہے؟ امام عاصم نے فرمایا, میرے بچے میری تمنا تھی میرا راز کسی کے سامنے ظاہر نہ ہو, لیکن آج تو نے اصرار کیا ہے اس لیے تیرے سامنے رکھ دیتا ہوں. فرمانے لگے ایک دن کا واقعہ ہے, میں مسجد نبوی سے قرآن پڑھا کر اپنے حجرے میں پہنچا, جا کر سو گیا, نیند کی حالت میں تھا کہ تاجدار مدینہ امام الانبیاء خواب میں تشریف لائے. میرے آقا نے فرمایا اے عاصم کھڑا ہو جا. میں کھڑا ہوا, میں نبی کے قریب میں پہنچا. اللہ کے نبی نے فرمایا, عاصم تو اللہ کے بندوں کو, معصوم بچوں کو قرآن پڑھاتا ہے, قرآن سکھاتا ہے, قرآن خود بھی پڑھتا ہے. میرا جی چاہتا ہے میں تیرے ہونٹوں کو چوم لوں, میں تیرے ہونٹوں کو بوسہ دے دوں. فرماتے ہیں خواب نے تاجدار مدینہ نے میرے ہونٹوں کو چوما, میرے ہونٹوں پر اپنے ہونٹوں کو رکھا. جب سے خواب نے نبی نے اپنے لب رکھے ہیں برابر میرے منہ سے خوشبو نکلتی ہے. یہ مقام ہے قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کا. مجھے معاف کیجئے گا میرے پیارو, ہم نے قرآن کو صرف یہ سمجھ لیا اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو چلو ثواب مل جائے گا. یہی ہے نا, دکان کھولیے چلو بھئی برکت ہو جائے گی. حالانکہ قرآن تو تمہاری ہدایت کے لیے آیا, تمہیں عزتیں دینے آیا, تمہیں مرتبے دینے آیا, تمہیں مقام دینے آیا, تمہاری دنیا سنوارنے آیا, تمہاری آخرت سنوارنے آیا. مجھے معاف کیجئے گا, یہودیت نے عیسائیت نے قرآن پر محنت کی ہے, انہوں نے ریسرچ کی ہے, تو آج وہ زمانے کے بادشاہ بنے بیٹھے ہیں. ہم نے قرآن کو چھو کر ہی نہیں دیکھا, پس سے پشت ڈال دیا, طاقوں میں رکھ دیا. پڑھنے والے آئے تو پڑھا نہیں, پڑھنا آیا تب بھی نہیں پڑھا. رمضان آیا تو چند پارے پڑھ لیے اور اسی کو کافی سمجھا, قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہ کی. اللہ کے بندو مجھے یہ بتاؤ, جنہیں قرآن دیا گیا تھا, جنہیں حکم دیا گیا تھا, وہ قرآن سے بالکل دور ہیں, اور جو قرآن کریم سے دور تھے انہوں نے ریسرچ کر کے تمہارے اوپر حکومت کرنی شروع کر دی. غلط کہہ رہا ہوں؟ کاش ہم بھی پڑھتے, ہم بھی غوطے لگاتے, لیکن کیا کہا گیا کہ یہ تو مولویوں کا کام ہے. ایسا ہی ہے نا, پڑھنا پڑھانا مولویوں کا کام, اور اسے سمجھنا تو مطلب ہی نہیں ہمارا بنتا کہ ہم سمجھے. اچھا بھائی, اللہ نے آپ کو ڈاکٹر بنا دیا, انجینئر بنا دیا, وکیل بنا دیا, آپ گھر بنا سکتے ہو, آپ کچھ اور کام کر سکتے ہو. قرآن تو اللہ نے پڑھنے والوں کے لیے, اللہ نے قرآن کریم کو سمجھنے والوں کے لیے آسان کر دیا, پھر کیوں سمجھ میں نہیں آئے گا؟ مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ ہم کوشش نہیں کرتے. قرآن کے 5 حق ہیں جو ہر مسلمان کے ذمے ہیں, خالی عالم کے ذمے نہیں, ہر مسلمان کے ذمے ہیں. نمبر 1 ہے قرآن کریم پر ایمان لانا. اب آپ کہو گے کہ مولانا ہمارا ایمان تو بڑا پکا قرآن پر ہے یا نہیں ہے بھائی بتاؤ؟ ارے بولو ہاتھ اٹھا کر, ہے ایمان؟ تم تو سستا گئے یار, تھک گئے تم بھی. ہے عشاء کے بعد سے بیٹھے بیٹھے تمہارا بھی حال برا ہو گیا ماشاءاللہ. نہیں, تھوڑے سے تازہ ہو جاؤ. ہوئے تازہ نہیں؟ تازہ نہ ہونے کے تم اب پیٹنٹ چائے پلاؤں, تازہ پلاؤں, کون سی پلاؤں یہ بتاؤ تمہیں. کیسے بنو گے تازہ؟ ہو گئے تازہ یا نہیں ہوں؟ ابھی ہو گئے پکا بالکل. تو بتاؤ تمہارا ایمان ہے قرآن پر؟ اچھا کسی کو شوگر ہے آپ میں سے؟ بتاؤ یار, ہے کسی کو؟ گاؤں محنتی لگ رہا, مجھے لگے کسی کو نہیں شوگر ہے. کسی کو تو ہاتھ اٹھا دو, شرم کی کوئی بات نہیں. کہاں ہیں؟ آپ کو ہے, چلو اللہ آپ کو شفا عطا فرما دے. شوگر والے کی شوگر ہو جائے 500 یا 600 اور ڈاکٹر کہہ دے کہ دیکھ میٹھے کے قریب مت جانا, تو وہ کھائے گا؟ دکان سے بھی نہیں گزرے گا کہ سونگ سے بھی نکل لوں گا. نہیں, اگر سونگ بھی لیا نا میٹھا تو نکل جاؤں گا, بچوں گا نہیں. اس لیے آدمی قریب نہیں جائے گا, اس سے پتا ہے کہ اگر میں نے اسے استعمال کیا میرا کام ختم ہے بھائی. اچھا ایک بات بتاؤ, اللہ نے منع کیا ہے نہیں سودی لین دین سے, تو بچتے ہو اس سے. اللہ نے منع کیا ہے شراب سے, بچتے ہو.
اللہ نے منع کیا ہے جھوٹ سے بچتے ہو. اللہ نے منع کیا ہے کہ بھئی ایسا ہے جوا نہیں کھیلنا, نوجوان بچہ بچتا ہے. اللہ نے منع کیا غیبت نہ کرو, دل میں کدورتیں نہ رکھو, دلوں میں بغض نہ رکھو. کیا مسلمان بچتا ہے بھئی؟ حرام کے قریب نہ جاؤ, حلال کھاؤ. کیا مسلمان بچتا ہے اس سے؟ اللہ نے منع کیا ہے بالکل ذرہ برابر بھی ایک ایمان والا کسی کو دھوکہ نہ دے, وہ ہم نے سے نہیں ہے. کیا ہم اس سے بچتے ہیں بھئی؟ اگر ایمان ہوتا تو بچا جاتا یا نہیں بچا جاتا؟ بتاؤ بھئی. گردن ہلا رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں بولو, بچتے یا نہیں بچتے؟ بچتے نا. اور نہیں بچ رہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ایمان کیا ہے؟ ہلکا. کنارے پر رکھو, کنارے پر. جس دن ہوا چلی نا ادھر یا ادھر, ادھر یا ادھر, پاکستان یا ہندوستان, دو ہی باتیں. اللہ نے پہلا حق بنایا قرآن کریم پر ایمان لانا, جیسے لانے کا حق ہے. دوسرا حق ہے قرآن کریم کو صحیح پڑھنا, حروف کی ادائیگی صحیح ہو, الفاظ اچھے ہو, اچھے انداز سے پڑھتا ہو. نبی نے فرمایا من لم یتغن بالقرآن فلیس منا, جو اپنی آواز سے قرآن کو مزین نہ کرے وہ ہماری امت میں سے نہیں. میرے آپ کے نبی نے فرمایا زینوا القرآن باصواتکم فإن الصوت الحسن یزید القرآن حسنا. قرآن کو اچھی آواز سے مزین کر کے پڑھنا یہ قرآن کے حسن کو دوبالا کر دیتا ہے. حضرت ابی بن کعب قرآن کے بڑے قاری, اللہ کے نبی نے فرمایا ابی ادھر آ, اللہ کے قرآن کی تلاوت کر. حضرت ابی نے فرمایا یا نبی اللہ, قرآن تو آپ پر نازل ہوا, میں قرآن کی تلاوت کروں؟ نہیں آقا, آپ پڑھیے, آپ پڑھ کر سنائیے تاکہ ہمیں پتہ چلے قرآن کیسے پڑھا جاتا ہے. تو میرے نبی نے فرمایا نہیں, اللہ نے حکم دیا ہے تو اللہ کے قرآن کی تلاوت کر. حضرت ابی نے فرمایا اللہ سمانی, کہ اللہ نے میرا نام لے کر کہا ہے؟ تو میرے آپ کے نبی نے فرمایا ہاں اللہ نے تیرا نام لے کر کہا ہے کہ ابی سے کہو سورہ بینہ کی تلاوت کرے. اللہ کے نبی تم بھی سننا, اور میں اللہ قرآن کا اتارنے والا بھی ابی کے قرآن کو سنوں گا. جب اچھی آواز سے قرآن پڑھا جاتا ہے تو لذت آتی ہے نہیں آتی بھائی؟ اور اگر حافظ ریل آ جاوے تو پتہ چلے کچھ. امام تو تمہیں رمضان میں وہی چاہیے نا, ریل والا جو پون گھنٹے میں کام پورا کرتے. اور لوگ کیا کہیں بچہ تیز پڑھ لیا لیکن صاف پڑھ لیا بھائی, تیز پڑھ لیا اور صاف پڑھ لیا. اچھا تیز میں صاف بھی ہو کہ کوئی صفائی آ جائے گی تیزی کے پڑھنے میں؟ بتاؤ آپ. آدمی جب تیز پڑھے گا تو صفائی کہاں سے آ جائے گی؟ لیکن ہمارا مزاج کیا ہے کہ کام جلدی ہو جائے بھائی, دیر نہ لگے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا قرآن کو اچھی آواز سے مزین کر کے پڑھو, بہترین آواز میں پڑھو, اور ٹھہر ٹھہر کر قرآن کریم کے پڑھنے والے بنو. اللہ خود کان لگا کر قرآن والے کا قرآن سنتا ہے. اور تیسرا حق قرآن کریم کو سمجھنا. چوتھا حق ہے قرآن کریم پر عمل کرنا. پانچواں حق ہے ساری دنیا کے لوگوں تک پہنچانے کی نیت کرنا. یہ قرآن کریم کے حقوق ہیں. اگر آپ پڑھو گے, قرآن کریم کو سینے میں جمع کرو گے, یا قرآن سے محبت کرو گے, قرآن والوں سے محبت کرو گے, اللہ عزتیں دے گا. فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. میرے آپ کے رب نے فرمایا جب میں کسی کے لیے ہدایت کا فیصلہ کروں, عزت کا فیصلہ کروں, یا اسے ہدایت دینا چاہوں, میرا اللہ کہتا ہے میرے بندو میں اس کے سینے کو کھولتا ہوں, پھر اس کے سینے میں اسلام کی محبت ڈالوں گا, قرآن کی محبت ڈالوں گا, قرآن والوں کی محبت ڈالوں گا. اگر تمہارے سینے قرآن سے, قرآن کی محبت سے, قرآن والوں کی محبت سے معمور ہیں, سمجھ جاؤ کہ اللہ نے تمہیں اپنی محبت کے لیے قبول کر لیا. يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. اللہ نے فرمایا اگر جس عظیم شخصیت کا ہمیں کافی دیر سے انتظار تھا, جناب حضرت الحاج شاہ عتیق احمد صاحب دامت برکاتہم وہ آ چکے ہیں. زوردار نعروں سے حضرت والا کا استقبال ہونا چاہیے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. جناب حضرت الحاج شاہ عتیق صاحب
خانقاہ رائے پور، خانقاہ رائے پور، ماشاءاللہ بھائی سنجیدگی کا ماحول بنائے رکھیں. تو میں ختم کر دوں گا، بس ہو گیا، آئے گا بلا لو نا. تو قرآن کریم کو جو آدمی سینے سے لگائے گا، قرآن والوں سے محبت کرے گا، اللہ اسے عزت عطا فرمائے گا. ایک حدیث ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، الترغیب والترہیب کی روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے میدان میں جنت کے دروازے پر ایک عابد کھڑا ہوگا، ایک عالم کھڑا ہوگا. اللہ عبادت کرنے والے سے کہے گا جا میرے فضل سے جنت میں چلا جا. عابد کودتا ہوا دوڑتا ہوا جنت میں جائے گا، عالم کھڑا رہ جائے گا. عالم کہے گا مولا تو نے علم مجھے دیا، قرآن مجھے دیا، حدیث مجھے دی، جنت میں مجھے پہلے جانا چاہیے تھا اور یہ چلا گیا، یہ کیا؟ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے دل کے حال سے واقف ہے. اپنے بندے عالم دین کو اپنے قریب کرے گا اور اپنے بندے عالم دین سے کہے گا میرے بندے میں نے تجھے اس لیے روکا کہ اسے اکیلے جانا تھا، اسے تنہا جانا تھا، اور میں نے تجھے جنت میں جانے سے اس لیے روکا ہے اکیلے نہ جا، تنہا نہ جا. تجھے جانا ہے تو اپنے ساتھ میں جس کو لے جانا چاہتا ہے لے کر جا. آج تو جس کے لیے سفارش کرے گا، آقا نے فرمایا اشفع لمن شئت، نبی نے فرمایا آج تو سفارش کر جس کے لیے کرے گا، تیری سفارش کو قبول کیا جائے گا، تیرے ساتھ میں وہ جنت میں داخل ہوگا. یہ قرآن سے محبت کرنے والوں کے لیے ہے جو محبت کرتے ہیں. قیامت میں اللہ انہیں علماء کے ساتھ داخل کرے گا جنت میں. تو کریں گے قرآن سے محبت؟ خالی قرآن سے یا قرآن والوں سے بھی؟ اچھا آپ سے پوچھنے لگوں نماز میں کتنے فرائض ہیں؟ پتہ ہی نہیں مولانا. واجبات کتنے ہیں؟ پتہ ہی نہیں. نبی کی آنکھیں کیسی تھی؟ پتہ ہی نہیں. سچی بتاؤ اس سے بڑی اور کیا بغیرتی کی بات ہوگی کہ جس نبی کے نام لیوا ہیں، جس سے محبت کرنے والے ہیں، جن کا دم بھرتے ہیں، ہمیں یہ نہیں پتا ان کی آنکھیں، ان کی زلفیں، ان کا چہرہ، ان کا ماتھا، ان کی پیشانی، ان کے لب کیسے تھے، ان کا چلنا کیسا تھا، اٹھنا کیسا تھا. کاش کہ اگر ہماری غیرت جاگتی تو ہم علماء کے پاس آتے، روزانہ کہتے مولانا مجھے بتاؤ نبی کی آنکھیں کیسی تھی، آج بتاؤ نبی کی زلفیں کیسی تھی، آپ کی ایک عادت بتاؤ، آپ کا ایک طریقہ بتاؤ، ایک فرمان بتاؤ. 10 منٹ لگتے، کاش کہ ہم 10 منٹ بھی اپنے حبیب کے لیے، اپنے رسول کے لیے نکالتے یا اللہ کے قرآن کے لیے نکالتے. ایک آیت بھی روزانہ قرآن کی آیت یاد کرو گے نا تو نہ جانے کتنا قرآن یاد ہوگا. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمیں موبائل سے فرصت ملے تب نا، ہمیں دنیا سے فرصت ملے تب نا. اللہ ہمیں سمجھ دے، عمل کی توفیق عطا فرما دے. جو کہا گیا سنا گیا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. قرآن کریم کو زندہ کرو، قرآن سے محبت کرو، قرآن والوں سے کرو، اپنے گھروں میں تلاوت کرو، چاہے آدھا گھنٹہ 15 منٹ جو بھی ملے. خود تمام لوگ مل کر، گھر کے تمام افراد اللہ کے قرآن کی تلاوت کرو، انشاءاللہ گھروں میں برکتیں بھی آئیں گی اور اللہ تعالیٰ نظام بدلے گا. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو کہا گیا سنا گیا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. آمین یا رب العالمین. تسکین دل تام نہ ہوئی وہ کرم فرما بھی گئے، اس سائے کرم کو کیا کہیے، بہلا بھی گئے تڑپا بھی گئے، اور تشنگی جم گئی پتھر کی طرح ہونٹوں پر، ڈوب کر بھی تیرے دریا سے پیاسا نکلا.